سٹوری ہے اسپیسیفکلی جسے آپ لائف سٹوری کہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اس سے متعلق ہے۔ ویسے تو میرے لیے تو زیادہ اہمیت کی حامل وہ گفتگو ہے جو میں نے آلموسٹ 1.25 گھنٹے کے اندر کر دی ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس حوالے سے کہ وہ کسی شخص کی پرسنل لائف میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو چند ایک ضروری گزارشات اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرا جو ماضی ہے وہ چونکہ بلٹ اپ سارے کے سارا شروع کے جو 30-31 سال ہیں وہ بریلوی مکتب میں ہے۔ 4 اکتوبر 1977 کی میری پیدائش ہے اور 1992 میں نے میٹرک کیا، اس کے بعد 1994 میں ایف ایس سی، اور اس کے بعد کچھ عرصہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے اندر پڑھتا رہا 1995 میں۔ اسی دوران ٹیکسلا جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اس میں بھی میرا ایڈمیشن ہو گیا میکینیکل انجینئرنگ میں، اور یہ کمپیریٹیولی ذرا بہتر تھی میکینیکل کے پوائنٹ آف ویو سے۔ جون 2000 میں وہاں سے فارغ ہوا، لیکن یہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک کا جو پورشن ہے یہ سارے کا سارا میرا دعوت اسلامی میں گزرا، اور پھر یہ آلموسٹ 2001 میں اسپیسیفکلی دعوت اسلامی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی وجہ سے پھر دعوت اسلامی سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن بریلوی فرقے کو نہیں چھوڑا، دعوت اسلامی کو چھوڑا۔ میں اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ یہی سمجھتا ہوں آج، اگر میں ماضی میں جا کے سوچتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے پہلی دفعہ مجھے تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پر مجبور کیا، تو وہ دعوت اسلامی کا انٹرنل اختلاف تھا۔ پھر ہم ایک آزاد بریلوی ہو گئے۔ پھر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ اس حوالے سے ہے کہ میری جاب ہو گئی اسلام آباد میں 2002 کے اندر، نیسکوم میں این ڈی سی کے اندر ایز اے میکینیکل انجینئر 17 گریڈ میں، اور پھر وہیں سے میری ریٹائرمنٹ ہوئی 19 گریڈ کے اندر۔ تو اب جاب کے دوران میری فیملی تو جیلم میں تھی، بیوی بچے ماں باپ 2005 آنورڈ، اس سے پہلے 3 سال تو شادی نہیں ہوئی بھی تھی، اور وہاں پہ بھی کوئی ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا کہ پارٹ ٹائم بندہ کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکے۔ پہلے تو آلموسٹ 3-4 سال تو بڑے ٹف جاب میں تھے، تاریخ بدل کے ہی گھر واپس آتے تھے رات کو صبح کے نکلے ہوئے۔ لیکن شادی کے بعد آہستہ آہستہ آفس میں بھی ذمہ داری اس طرح کی آ گئی کہ سٹیبل ہو گئی لائف۔ شام کے وقت 5 بجے کے بعد گھر میں جب آتے تھے تو فیملی کی ذمہ داری اس حوالے سے تو کوئی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان کو ٹائم دینا ہے، کیونکہ فیملی تو یہاں ماں باپ کے پاس جیلم میں، تو وہاں ہم بیچلر رہ رہے تھے، چند دوست، اور کھانے پینے کا سلسلہ ہمارا کوکنگ کا ہوتا تھا، ایک کوک بھی تھے ہمارے پاس، اور آفس میں تو کھانے پینے کا ویسے ہی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو پھر زیادہ وقت مل گیا اس حوالے سے کہ قرآن و سنت کو اسٹڈی کیا جائے۔ پھر شوق پیدا ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا کام دوبارہ سے شروع کیا جائے، جو آلموسٹ 5-6 سال کی بریک آ چکی تھی۔ تو ان دنوں میں G10-4 میں رہتا تھا، وہاں بریلویوں کی ایک پاس مسجد تھی، میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پہ درس کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اور درس وہاں پہ ہفتے میں 4 دن میں نے درس شروع کیا، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے، کیونکہ فرائیڈے کو تو میں نے آنا ہوتا تھا اور ہفتہ اتوار میرا جیلم ہوتا تھا۔ 4 دنوں میں ایک دن درس قرآن کے لیے، ایک درس حدیث کے لیے، اور ایک جو ہے وہ درس فقہ کے لیے جو فقہی احکام و مسائل، اور ایک جو ہے وہ تصوف سے ریلیٹڈ، یہ 4 دن ہم نے ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے۔ اور ظاہر ہے قرآن و حدیث بھی وہی بیان کرنا ہے جو ہمارے فرقے سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ ہم نے کنکلوڈ کر لیا تھا کہ بریلوی مکتب ہی حق کے اوپر ہے، باقی تو سارا فراڈ چل رہا ہے۔ وہی جو ہمیں پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ سارے بزرگان دین ادھر ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اور بزرگان دین بھی وہ جو ہم جنہیں بزرگان دین سمجھتے تھے۔ اصل بزرگان دین تو صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ وہ درس جو تھا وہ ایک سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2006 کے اینڈ کی اور 2007 کے سٹارٹ کی۔ وہ درس جب شروع کیا تو ظاہر ہے وہ درس
کافی زیادہ لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے اور سارے معاملات چلنے شروع ہو گئے. تو اسی دوران مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں جانا پڑ گیا کراچی, اور انہی دنوں تازہ مجھے لیپ ٹاپ بھی آفس کی طرف سے ملا ہوا تھا. تو میں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ تھوڑا بہت سننا شروع کیا. کراچی جب میں گیا تو یہ بات ہے مارچ 2007 کی. وہاں پہ ہم نے آگے بلوچستان جانا تھا, ہمارا کوئی ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ ایکٹیویٹی تھی. 22 مارچ یعنی 23 مارچ سے ایک دن پہلے ہم فارغ ہو گئے. کراچی مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کی, اپنے استاد سے ملاقات کی, غلام سعود سعیدی صاحب, ظاہر استاد اس اعتبار سے کہ ان کی شرح صحیح مسلم سے بہت کچھ سیکھا. اور وہاں پہ ہم ایک رات ان کے مدرسے میں قیام بھی کیا. ہم نے ان سے کافی لمبی گپ شپ ہوئی, وہ بھی میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر سنائی ہوئی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بھی تقریباً 40-50 منٹ کی اس وقت ڈسکشن ہوئی. وہ اس وقت بھی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے, اور کافی انہوں نے کھل ڈل کے بات کی, کیونکہ انہیں جب پتہ چلا ہمارا تعلق ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے ساتھ ہے. اسی دوران جب ہم ہاسٹل میں رکے ہوئے تھے نا مارچ 2007 میں, تو ہمارا جو ہاسٹل تھا آفس کی طرف سے وہ ایک ڈیفنس میں کوٹھی کرائے پہ لی ہوئی تھی. اسی میں انہوں نے کوک بھی رکھا ہوا تھا, اور سارے آفیسرز وہاں جا کے رکتے تھے. اور پھر وہ ارلی ان دا مارننگ فجر سے بھی پہلے وہاں سے قافلے کی شکل میں بلوچستان لے کے جاتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ راستے میں دہشت گرد حملہ کر دیتے تھے, تو کانوائی کی شکل میں وہ ٹریولنگ ہوتی تھی. بلوچستان والا ایشو اس وقت بڑے پیک پہ تھا, اب تو کافی حد تک ایڈریس ہے, لیکن ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی فوجی شہید ہوتے ہیں. کل بھی میں سن رہا تھا, پرسوں بھی اس طرح کے ایونٹ ہوئے. اس وقت تو بہت زیادہ تھے. یہ میں 2007 کی بات کر رہا ہوں. تو زور سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں وہاں پہ پہنچا, تو میں نے چوکیدار سے کہا کہ میں نے نماز جو ہے نا وہ جماعت سے پڑھنی ہے. تو اس نے کہا سر مسجد تو ادھر سے کافی دور ہے, 15-20 منٹ کی واک ہے. میں نے کہا یار مور تو کام ہم نے کوئی کرنا نہیں, لیکن نماز میں نے مسجد میں جماعت سے پڑھنی ہے. تو اس نے کہا جس طرح آپ جائیں تو یوں مسجد آگے آ جائے گی. اب جب میں وہاں پہنچا 15-20 منٹ کے بعد, تو وہ مسجد ایسی جگہ پہ تھی کہ وہاں سے سمندر کی آواز بھی آتی تھی, ویوز کی, یعنی وہ بالکل ساحل سمندر کے قریب تھی ڈیفنس پہ. وضو کیا. اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دیوبندیوں کی مسجد ہوئی, انہوں نے تو دوسری جماعت نہیں کروانے دینی. تو میں نے پہلے جا کے مسجد, بہت بڑی مسجد, میں نے اس میں جا کے دیکھا کہ یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے, تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. یا اللہ مدد بھی نہیں نظر آیا, ہاک چار یار بھی نہیں نظر آیا. میں نے کہا یہ کون سے فرقے کی مسجد ہے. بہرحال میں نے جب وضو کیا تو وہاں جو نمازی تھے, وضو کرنے والے جو لیٹ ہوئے تھے, جماعت تو ہو چکی بھی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ ہم جماعت کروا کے نماز پڑھتے ہیں, 27 گنا ثواب مل جائے گا. انہوں نے کہا جی بالکل کروائیں جماعت. میں نے کہا یار یہ عجیب مسجد ہے, نہ یہ بریلویوں کی لگ رہی ہے, اگر دیوبندیوں کی ہوتی تو انہوں نے جماعت نہیں کروانے دینی تھی. اور جماعت کروا کے نماز پڑھی. بعد میں نے پوچھا کس فرقے کی مسجد ہے, ان کا یہ کسی فرقے کی مسجد نہیں ہے. میں نے کہا یہاں پہ کوئی لائبریری ہے, کوئی مولوی ہو, میں اسے ملوں, مجھے پتا چلے یہ کون سی ایسی مسجد ہے جو مجھ سے اوور لک ہے. تو انہوں نے کہا بیسمنٹ میں نا ایک کتاب خانہ بنا ہوا ہے, وہاں آپ چلے جائیں. وہاں میں جب گیا تو میں نے وہ کتب خانہ دیکھا اور سیڈیز دیکھی, تو پتا چلا یہ تو ڈاکٹر سراج صاحب کی مسجد ہے. میں نے دل میں کہ یہ گالیاں نکالی ان کو. میں نے کہا اچھا یہ اس گمراہ کی مسجد ہے. ظاہر ہم تو انہیں گمراہ ہی سمجھتے تھے. وہ تو آج ہم اپنا استاد مانتے ہیں انہوں نے رحمہ اللہ تعالی. تو خیر کتابیں وغیرہ دیکھی, تو ایک سی ڈی مجھے وہاں سے ملی, قرآن اور اقبال. میں نے اس وقت اس نیت سے لی تھی کہ شاید ڈاکٹر اقبال کے اوپر جرح کی ہوگی ڈاکٹر اسرار صاحب نے. یہ میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ سی ڈی اس اعتبار سے ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی تعلیمات قرآن پڑھنے کے اوپر ایمفسائز کرتی ہیں, یہ میرے دماغ میں نہیں تھا. میں نے اس سے نیگیٹو انٹینشن سے سی ڈی کو اٹھایا اور وہ میں نے سی ڈی خرید لی. اس وقت سی ڈی ہی ہوا کرتی تھی. یوٹیوب کا بوم تو 2010-11 میں آیا نا, میں 2007 کی آپ کو بات کر رہا ہوں. اس وقت سی ڈیز استعمال ہوا کرتی تھی.
बहरहाल वो सीडी मैंने ले ली और मुझे पता चल गया कि अच्छा ये डॉक्टर सरार साहब की मस्जिद है। वो मस्जिद वही मस्जिद है जिसमें 1998 में डॉक्टर सरार साहब ने बयानुल कुरान 108 घंटे में कुरान की पूरी तफसीर रिकॉर्ड कराई थी। मुझे बाद में पता चला, तो ये वो वाली मस्जिद थी। 2007 मार्च के अंदर मैं उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। बहरहाल वो सीडी में ले आया। जब हम वापस आए तो वो सीडी जब मैंने देखी तो उसमें तो कुरान की अहमियत थी, वो बड़ी अच्छी है। मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड ऑफिशियल चैनल से भी की थी उस वक्त। कुरान और इकबाल लिखे, वो वीडियो खुल जाएगी। उसमें उन्होंने बताया कि मुसलमानों की तबाही की वजह यह है कि लोगों ने कुरान को छोड़ दिया। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। ये जवाब शिकवा का शेर और काफ़ी सारी उनकी शायरी उन्होंने, उससे मुझे शगफ हुआ। बहरहाल वो कुरान की तरफ जाने का एक जरिया बना। फिर बयानुल कुरान सुनना शुरू किया और फिर शौक पैदा हुआ कि डॉक्टर सरार साहब से मुलाकात की जाए। इस दौरान एक और अजीब वाकया हो गया कि मेरे ऑफिस के एक कुलीग थे, नमाज तो पढ़ते थे, उनके वाले साहब तवीज़ धागों का काम भी करते थे और वो खुद इंजीनियर थे। लेकिन हमारी ज्वाइनिंग चूंकि इकट्ठी हुई थी एक बैच में, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में मैकेनिकल, वो क्लीन शेव थे। अचानक उनका मूड हुआ, उन्होंने दाढ़ी रख ली और उस जमाने में 2007 में उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए। उस वक्त का 5,000 आज का 25-30 हज़ार ही समझ लें। और मुझे उन्होंने कहा कि मुझे ना तुमने किताबें ला के देनी है, क्योंकि अब मैं दाढ़ी रख रहा हूं तो लोग मुझसे मसाइल पूछेंगे, तो जो बुनियादी किताबें हैं ना मेरे पास होनी चाहिए, मैं उन्हें पढ़ूं ताकि मैं लोगों को दीनी मसाइल बता सकूं। तो मैंने जनाब वो 5,000 रुपए की किताबें क्या खरीदी, बारे शरीयत, ठीक है, और उसके बाद ज़ियाउन नबी सीरत के ऊपर किताब लिखी हुई पीर करम शाह साहब नजरी की, और तसव्वुफ की किताबें। यानी ना उसमें कुरान का कोई तर्जुमा था ना कोई हदीस की किताब थी। इसके अलावा सारी वो किताबें थी जो हमारे फिरके से ताल्लुक रखती थी। और जाहिर है वो ठीक ही, हमें ये बताया गया था कि कुरान और हदीस का निचोड़ इन्होंने निकाला हुआ है। अब उस निचोड़ को मैं यूं कहता हूं, यानी फिका पढ़ लिया आपने तो आप समझे कुरान और सुन्नत सब कुछ बीच में कवर हो गया। अब ये तो पता ही नहीं था कि ये फिका सारी कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। खैर मैंने उसे किताबें दी और उसमें अल्लाह का करना यह हुआ कि मैंने उन्हें मलफूजात आला हजरत भी खरीद के दे दी। वो हमारे जेलम शहर से ही छपी हुई थी बुक कॉर्नर्स की। मलफूजात आला हजरत जो उनके बेटे मुस्तफ़ा रजा खान नूरी साहब ने जमा किए, जिनकी वो नात है, तू शम्मे रिसारत है आलम तेरा परवाना। अच्छा, वो उसने जब पढ़नी शुरू की ना, पढ़ते पढ़ते उसने वो इबारत पढ़ी कि आला हजरत से सवाल हुआ कि आप कहते हैं कि अंबिया भी कब्रों में जिंदा हैं, औलिया भी जिंदा हैं, तो इनमें फर्क क्या है दोनों में? तो उन्होंने कहा फर्क यह है कि औलिया अल्लाह की जिंदगी कब्र में जो है वो आम बरज़खी जिंदगी है, शहीद की भी बरज़खी है, लेकिन अंबिया की जो जिंदगी है वो हकीकी हिस्सी दुनियावी है। हत्ता के उनकी कब्रों में उन पे अज़वाज मुतहरात भी पेश की जाती हैं और उनके साथ शब्बाशी भी कर। ये बात उसने हाईलाइट की और मैंने ये कोई नहीं थी पढ़ी भी। अगले दिन जब मैं ऑफिस आया ना तो मुझे कहने लगा यार ये तुमने मुझे जो किताबें दी हैं ये ठीक है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा नहीं, इसमें तो मैंने बड़ी अजीब बात पढ़ी है। मैंने कहा दिखाओ। उसने कहा नहीं, बाद में दिखाऊंगा, पहले मुझे बताओ कि अगर कोई शख्स इस तरह बात करे कि नबियों की बीवियां कब्रों में उन पर पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शाबाशी भी करते हैं। मैंने कहा बहुत बड़ा गुस्ताख है जिसने बात ली है। उसने कहा तुम्हारे आला हजरत ने लिखी हुई है। हालांकि वो खुद भी बरेलवी था, उसके अब्बू तवीज़ धागों का काम भी करते थे, लेकिन चूंकि दुनियावी तालीम थी तो उसे ये बात क्लिक की, ये गलत है, और मुझे भी ज़ाहिर क्लिक कर गई। अब जब उसने मुझे दिखाया ना, अब मेरे पास दो रास्ते थे। एक तो यह कि मैं कहता कि ठीक लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आई जिस तरह ये कहते हैं। दूसरा रास्ता ये था कि मैं कहता कि यार ये लगता है मिस प्रिंटिंग होगी है, गलती से किसी ने डाल दी है। तो मैंने यही रास्ता इख्तियार किया। मैंने कहा यार ये गलती से डला है, ये आला हज़रत तो गुस्ताखी नहीं कर सकते। लेकिन उसने कहा यार वो कर सकते हैं, नहीं बाल ये है गुस्ताखी के नहीं? मैंने कहा हाँ गुस्ताखी है। और मैंने कहा कि अगर आला हज़रत ने भी लिखा है तब भी गुस्ताखी है। बस कोई अल्लाह ताला ने ये जुमला मेरा कबूल कर लिया कि अगर कोई शख्स इस लेवल पे मुखलिस है हक बात कबूल करने के लिए तो उसे अगला स्टेप भी तय करवाया जाए। और इसी दौरान हम डॉक्टर सरार साहब के साथ भी जुड़ चुके थे।
دو تین دوست جو اس تحقیق میں تھے اکٹھے رہتے تھے. ساروں نے اپنی بیویاں اپنے ماں باپ کے پاس رکھی ہوئی تھی, خود ادھر ہوتے تھے, اور ہمارا جو پارٹ ٹائم ہے وہ تحقیق ہی ہوتا تھا کہ آج ہم نے اس مسئلے پہ تحقیق کرنی, یہ کرنی, وہ کرنی. بہرحال جب یہ اعلیٰ حضرت والا ایک بند ٹوٹا, پلس ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعارف ہوا, تو توحید کلیئر ہونی شروع ہوگی. جب توحید کلیئر ہوتی ہے تو اندر سے آگ لگتی ہے. جب آگ لگتی ہے تو وہ آگ ہم نے بجھانی اس طرح شروع کی کہ جو مسجد میں نے درس شروع کیا ہوا تھا بریلویوں کی, تو میں نے توحید کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر دیا. بس وہ 2-4 دن ہی اور پھر درس چلا. وہ درس پھر ہمارا کمیٹی نے بند کروا دیا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کچھ اور کرنے آئے ہیں. اچھا, حالانکہ ہم کچھ بھی کرنے نہیں آئے تھے, نہ ہم نے کچھ سوچا ہوا تھا, نہ ہمارا یہ موقف تھا کہ بریلوی گمراہ ہے, ایسا تو ہے ہی نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے تھے یہی حق پہ چند خرابیاں دور ہو جائیں گی. جس طرح کافی عرصہ تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ اہل حدیث فرقہ جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے, بس یہ چند خرابیاں دور ہو جائیں گی. وہ تو ہمیں پتہ چلا کہ جب فرقہ بن گیا تو اس سے بڑی تو کوئی اور خرابی نہیں ہے. آپ کوئی نام لیتا رہے بے شک قرآن و سنت کا, وہ تو توفیق ہی اٹھ جاتی ہے انسان سے. بہرحال درس جب بند ہوا تو یہ سمجھ لیں ایک دوسرا سٹروک تھا جو لگا مجھے. میں نے کہا یار یہ کیا, ہم اصلاح کی بھی کوشش کریں ہمارے ساتھ یہ. اسی دوران مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو آپ بہکی باتیں کر رہے ہیں نا توحید کے اوپر, تو ایک اور بندہ بھی ہے جو اس قسم کی بہکی باتیں کرتا ہے, اور ہے وہ بریلوی, اور وہ ایک درگاہ کا گدی نشین بھی ہے, اور وہ درگاہ بھی پاکستان میں سب سے بڑی درگاہوں میں سے ہے, گولڈا شریف, اور اس کا وہ گدی نشین ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ. فوت ہو گئے, اس وقت تو خیر زندہ تھے وہ. تو میں سیدھا گولڈا شریف پہنچ گیا, حالانکہ گولڈا شریف میں پہلے بھی جایا کرتا تھا. خیر جب پیر نصیر الدین صاحب کا پتہ چلا تو میں نے ارادہ کیا کہ انہیں ملے. پہلے گولڈا شریف گئے, میں نے کہا پہلے میں ان کی کتابیں پڑھ لوں. میں کتابیں لے کے آیا ان کی, پیری مریدی کی شرعی حیثیت, اس میں صرف مٹی پلیت کی ہوئی ہے انہوں نے پیروں کی. عام آدمی کو سمجھتا ہے انہوں نے پیری مریدی ثابت کی ہوگی, اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے جس نے آج کے دور میں اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے بچت ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری کتاب انہوں نے لکھی الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ, شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی. اور ان کی کتاب جو فتوح الغیب ہے وہ اتنی زبردست کتاب ہے توحید پہ کہ اس کتاب کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی. امام ابن تیمیہ جو ہے وہ عبد القادر جیلانی کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں توحید کے حوالے سے. تو امام ابن تیمیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کی شرح لکھی. ان دونوں میں 200 سال کا فرق ہے. وہ فوت ہوئے 561 ہجری کے اندر, اور امام ابن تیمیہ فوت ہوئے 728 ہجری کے اندر. تو وہ جب میں نے پڑھی, اور پھر ایک اور انہوں نے کتاب لکھی اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت, کہ یہ غیر اللہ کو جو پکارا جاتا ہے انہوں نے کہا یہ بالکل فراڈ ہے, یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے. ٹوٹلی انہوں نے توحید صحیح والی بیان کی. انہوں نے کہا یہ شرک کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, اور ان کا چاہے پرانے بزرگ لکھ کے گئے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اسلام میں توسل ہے کہ آپ کسی بڑی ہستی کا واسطہ وسیلہ اللہ کو پیش کریں, اور انہوں نے کہا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کرے تو یہ جائز ہے, لیکن مانگنا اللہ ہی سے ہے. بابے سے نہیں مانگ سکتے, کسی فرشتے سے, پیغمبر سے, کسی بزرگ سے نہیں مانگ سکتے. اچھا, اب یہ بہت بڑی چیز تھی, یہ سب سے بڑا سٹیپ ہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. خیر یہ مسئلہ جب کلیئر ہوا تو میں بڑے شوق سے پیر نصیر الدین صاحب کو ملنے گیا. 2007 میں ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا, اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے. اور وہاں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کوئی بوڑھی سی عورت آئی ہوئی تھی, اس نے اپنے دوپٹے سے نا کھول کے نا 50 روپے کا نوٹ نا نذرانے کے طور پہ جب ان کو دیا, انہوں نے کہا مائی کی کرنی بھی ہے, ایسے پڑھ کے انہوں نے پیچھے نوٹ پھینکا. انہوں نے کہا یہ اگ میرے تو دور رکھ. پنجابی میں وہ بول رہے تھے, وہ جو پنڈی کے لوگوں کی ہے ٹپیکل پنجابی. بہرحال میں نے کہا یار اس طرح کے پیر بھی ہیں جو ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. اور باقی میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح میں ان کا جو توحید ہے بیٹا, اور تو کوئی شے نہیں ہے. یہ 2007 میں ان سے ملاقات ہوئی, ایک سٹیپ اور طے ہو.